اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورہ عادیات انشاءاللہ۔ اس کی ہم قرأت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور یہ پتہ نہیں کیوں بند ہو گیا۔ anyway وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ These gadgets have their own minds. Okay. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سنی سورہ عادیات کی قرأت۔ we'll go through the مفہوم انشاءاللہ۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھٹکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اب ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں، پچھلے ہفتے ہم نے کیا تھا سورہ زلزال، اور سورہ زلزال میں ہم نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ زلزال میں سب سے پہلی امپورٹنٹ بات کیا بتائی تھی کہ ایک کیٹاسٹرفی آئے گی، ارتھ کویک، ایسا ارتھ کویک آئے گا جو پوری دنیا کو ہلا دے گا۔ ساری دنیا میں ایک ارتھ کویک آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہ کس لیول کا آئے گا میں نے آپ کو لاسٹ ویک سورہ زلزال کی تفسیر میں بتایا کہ اور کس لیول کا آئے گا۔ اس کے بعد یہ لوگ دیر سے جو آتے ہیں نا، یہ مجھے مشکل ہوتا ہے۔ اوکے، کس لیول کا آئے گا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا بتایا تھا کہ جب اس لیول کا ارتھ کویک آئے گا تو پھر سب کچھ نکال کر زمین باہر پھینکے گی، جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس کو باہر پھینکے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو کچھ بھی زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں، لوگ بھی اور ان کے یہ جو بھی ہے ان کا زیور، پیسہ، دولت، ہر چیز نکال کر زمین باہر پھینکے گی، کیونکہ جب زلزلہ آتا ہے ہر چیز اکھڑ جاتی ہے۔ اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان پوچھے گا کہ یہ کیا ہے، یہ سب کیا ہے، کیا میں نے اسی کے لیے غارت گری کی،
کیا میں نے اسی کے لیے مرڈرز کیے؟ کیا میں نے اسی کے لیے جھوٹ بولا؟ تو اسی کے لیے کیا، اس کے لیے یہ دنیا جو اب تباہ ہو گئی، یہ زمین جو بالکل فنا ہو گئی. آپ کو لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کیسے جب انسان اٹھے گا اندر سے تو وہ کہے گا وقال الانسان ما لہا، یہ کیا ہے؟ انسان کہے گا یہ کیا ہے، کیا اسی کے لیے کیا تھا میں نے سب کچھ. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہاں پر، تو اٹ از اے کنیکشن. سورہ عادیات از آلسو اے کنیکشن ود دا سورہ زلزال. یہ بھی مکی سوروں میں سے ہے، اور یہ بھی ارلی مکی سوروں میں سے ہے. اور جیسے سورہ زلزال کا میں آپ کو کنیکشن دے رہی ہوں کہ سورہ زلزال میں تھا کہ زمین کے اندر کیا ہے وہ نکال کر باہر پھینکے گی، زمین جو کچھ بھی اس کے اندر تھا وہ نکال کر باہر پھینکے گی. اس سورہ میں اللہ تعالی ہمیں، آپ کو ابھی حیرت ہوگی کیونکہ ابھی تک ہم نے گھوڑوں کی بات کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں خاص ہمیں جو میسج دیا ہے وہ انسان کا ایٹیٹیوڈ، اس کی لالچ، اس کا کیئرلیسنس، اس کا جو ہیڈلیسنس ہے، یعنی وہ بالکل نہیں سوچتا، اس کا اللہ کے پاس خوف نہیں ہے، اور اس کو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا کیا انجام ہوگا. اس کو کسی بات کے انجام کا خوف نہیں رہا. اس پر اللہ تعالی ہمیں یہاں پر ایک قسم سے وارننگ دے رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیونکہ یہ انسان کا جو یہ طریقہ ہے کہ وہ بالکل ہیڈلیس ہے، وہ بالکل کیئرلیس ہے، اور اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے اس سورے میں اس کو فوکس کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ سورہ زلزال میں انسان شاکڈ ہو کے کہے گا نا وقال الانسان ما لہا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، اس کے لیے میں نے سب کچھ کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس سورہ میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ کون سے وجوہات تھے جس کی وجہ سے یہ سب کیٹاسٹرفی ہوئی. کیا وجہ تھی کہ کیٹاسٹرفی ہوئی؟ یہ کیٹاسٹرفی تو ہونی نہیں چاہیے تھی نا، تو یہ کیوں ہوئی، اس کی کیا وجہ تھی؟ وہ وجہ اللہ تعالیٰ ادھر بتائے گا. کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ سورہ زلزال میں تو یہ سب اکھڑ گیا تھا، لیکن کیوں اکھڑا تھا، کن چیزوں نے وہ پوائنٹ پہ آ گیا کہ اتنا بڑا زلزلہ آ گیا اور اس طرح سے چیزیں بکھر کر باہر آ رہی ہیں. تو یہ کیا ریزنز تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ایک آرگیومنٹ بلڈ اپ کر رہا ہے، اور بہت بیوٹیفلی اس آرگیومنٹ کو بلڈ اپ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس طرح سے وہ اپنی آرگیومنٹ بتانا چاہ رہا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے بتا دے کیا ہوتا ہے. دیکھیں، اگر مجھے آپ کی توجہ لینی ہے نا، تو میں آپ کی مجھے بہت زیادہ توجہ چاہیے، تو میں آپ سے اس طرح سے بات کروں گی جس میں آپ کو جو ہے نا آپ کے دل کو لگے، آپ کو اٹریکٹ ہو وہ بات، آپ کی توجہ میری طرف آ جائے، تو میں اس طرح سے بات کروں گی. ٹھیک ہے. اس زمانے میں کلچر سوچئے، پہلے آپ ایک سینیریو دیکھیے. عربوں کا یہ وہ دور ہے جہاں پر بہت لٹریری لوگ بیٹھتے ہیں، اور آپس کی محفلوں میں یا مجالس میں جب بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں پوئٹک فارم میں، ویری ہائی پروز پوئٹری. اچھا، اب پوئٹری میں اور پروز میں کیا کہتے ہیں؟ اگر میں آپ سے کہوں گی کہ آج کل جو ہے آپ دیکھیں ہمارے سراؤنڈنگ میں، خیر اب تو میں بالکل آئی ایم quite put off, I mustn't say so, کہ COVID-19, now I don't even see the forwards, I don't even see their messages anymore, because it's like more than enough. You don't need it that much, you don't need it all the time. ٹھیک ہے. it's very stressful, اس کو چھوڑ دیں. لیکن جو بھی آپ کے چیزیں جو ہو رہی ہیں اس پر جب بات ہوتی ہے تو توجہ اٹھتی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. اس زمانے میں
اچھا، اب ہمارا زمانہ دیکھیں تو ہم ایسے سمجھتے ہیں نا کہ ہم بات کریں گے میں نے اپنا گھر بنایا ہے، میں نے ایک نئی گاڑی لی ہے، تمہاری کون سی گاڑی ہے؟ میری فلاں گاڑی ہے، میں نے فلاں جگہ پہ گھر لیا ہے، میرا گھر اتنے مرلے پر ہے یا اتنا بڑا ہے، اس میں فاؤنٹن ہے، اس میں گارڈن ہے، اس میں یہ ہے وہ. ہم اپنی ان باتوں کی بات کرتے ہیں جس میں وی ٹیک پرائڈ ان، we have achieved it, we think we have achieved it. اس زمانے میں گھر تو تھے، لوگوں کی زمینیں تھیں کیونکہ ظاہر اتنے اوور پاپولیٹڈ جگہیں نہیں تھیں، لیکن ان کی خاص possessions was there. سواری ہمارے لیے بھی تو it's a great thing to have a nice car. تو اب وہ اپنی سواری کی بات کرتے ہیں، اور ان کی سواری میں سب سے زیادہ آف کورس میں نے آپ کو بتایا اونٹوں کے اور گھوڑوں کی، یہی دو بات ہوتی تھی کیونکہ they were very prized possession for them. Okay, لوگوں کے پاس اونٹ ہونا یا گھوڑے ہونا was very prized possession. Okay, اب اس وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بند باندھا ہے اور جو سٹوری بتائی ہے اور جہاں سے بات شروع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں یہ وہ عرب ہیں جو بیٹھ کر they pride about the possession of their horses، جو ان کو ان کے گھوڑے تھے اس کے بارے میں. اب جب اللہ تعالیٰ بات شروع کرتے وقت یہ کہتا ہے والعادیات ضبحا، ٹھیک ہے، یہ گھوڑوں کے دوڑنے کی، گیلپنگ کی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو توجہ اٹھتی، گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، یو نو. اینڈ وی ٹاک اباؤٹ ہارس ریسز، تو یہ کیا مضمون ہے؟ اٹ از سم تھنگ انٹرسٹنگ. ان کی اٹینشن سیکنگ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنا بیوٹیفل بند باندھا ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ بھی اوتھ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور آپ کو میں نے اوتھ کے بارے میں بتایا ہے کہ جب ول آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے اس چیز کی، جیسے ہم قسم کھا سکتے ہیں واللہ، جب ہمیں کسی کو یقین دلانا ہے کسی بات پر ہم کہتے ہیں واللہ. یہاں میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتی ہوں، دس از اللہ سبحانہ تعالیٰ ویری پاورفل اسپیچ. دس سورہ عادیات بہت زیادہ پاورفل اسپیچ ہے، اس میں بھی اللہ نے 5 قسمیں کھائی ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سمجھاؤں گی 2 چیزیں اس میں، کہ ایک تو یہ مجھے آپ کو سمجھانا ہے کہ sorry there's not enough space. okay ہاں جی، تو مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ جب انسان کسی سے کچھ بات کرتا ہے نا، آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں یا آپ کسی کو ایڈریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی بات کیسے آپ بات کر رہے ہیں. دیکھیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت، I'm giving you a talk، ٹھیک ہے. بات کرنا ایک بات ہے کہ کون بات کر رہا ہے، پھر میں کیا بات کر رہی ہوں، میرے کنٹینٹس کیا ہیں میری بات کے، ٹھیک ہے. وہ کنٹینٹس بھی انٹرسٹنگ ہونے چاہیے، آپ کو ریلیٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کنٹینٹس ریلیٹ بھی کرتے ہوں، اگر کوئی آپ سے یہی تفسیر کر رہا ہے اور آپ کو یہی بات بتا رہا ہے ولادیات ضبحا، گھوڑوں کا ذکر ہے، آپ سو جائیں گے تھوڑی دیر میں. یا میں اس طرح سے بولنے لگ جاؤں ولادیات ضبحا، یہ گھوڑوں کا ذکر تھا، آپ کہیں گے ہے اللہ اتنا بھی ڈراؤنی بات نہیں ہے، گھبرا رہا ہے دل میں سکون نہیں آ رہا. تو what matters is the style. You can give a good talk, you can have very good contents, but you may have a very poor style to present the talk and you will fail there. Style is very important. Allah subhanahu wa ta'ala is showing his style here. کہ دیکھیں بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں سے، ٹھیک ہے، کافرین مکہ سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور ان کے انٹرسٹ کی بات سے شروع کر رہا ہے اور اس کی سویر کر رہا ہے، اوتھ لے رہا ہے. اور پھر سٹائل دیکھیے اس کا، سبحان اللہ. اب جب ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے نا، کیونکہ یہاں اردو میں جس طرح میں نے مفہوم پڑھا ہے نا، اب ہم اس کو سمجھیں گے، پھر آپ کو مزہ آئے گا اللہ تعالیٰ کا سٹائل کا آپ کو
آپ کو لطف ملے گا انشاءاللہ. تو جب اللہ تعالیٰ اوتھ لیتا ہے تو اس کی میں آپ کو ایک خاص بات سمجھا رہی تھی کہ کبھی اللہ تعالیٰ جب اوتھ لیتا ہے کسی چیز کا تو اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہتا ہے. دیٹ مینس جس ورڈ کا اوتھ لے رہا ہے وہ آبجیکٹ بھی ہے اور وہ سبجیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جب اللہ تعالیٰ اوتھ لیتا ہے والعصر، ہم کریں گے انشاءاللہ سون ہی. والعصر کے بعد اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر. تو اب اللہ تعالیٰ زمانے میں اس زمانے کی قسم کھا کے اس زمانے میں اس وقت میں کیا کیا ہوا اس کو ایڈریس کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ والشمس کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس آبجیکٹ کی طرف ہماری توجہ دلانی ہے اور اس کے بارے میں بھی بات کرنی ہے. وہ بھی سبجیکٹ بھی ہے کہ شمس کی اس کی کیا کیریکٹرسٹک ہے، ہم نے پڑھا اس کے بارے میں کہ سورج کی روشنی ہے، شعاعیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا کر پھر اس سے ریلیٹ کرتا ہے انسان. ٹھیک ہے. تو وہ آبجیکٹ بھی تھا، سبجیکٹ بھی تھا، اور اس کے بعد اللہ نے اس کے ساتھ ریلیشن شپ بتائی. یہاں بھی اسی طرح ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آبجیکٹ بتا رہا ہے از اے گھوڑا اور گھوڑے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے سبجیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اور جو سبجیکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ دو طرح سے اللہ تعالیٰ اوتھ لیتا ہے. آف کورس ایک تو ہوتا ہے جب میں نے آپ سے کہا ول جب آتا ہے، جیسے ول فجر تھا، اس میں بھی میں نے آپ کو کہا اس میں تھا ول فجر ولیال عشر، تو وہ بھی ایک کے بعد ایک اللہ قسمیں کھا رہا تھا. لیکن آپ نوٹ کریں کہ اس میں ول تھا پہلے ورڈ میں بھی دوسرے ورڈ میں بھی، جیسے والتین والزیتون وطور سینین. لیکن یہاں پر تھوڑا سا مختلف ہے. یہاں پر ولادیات دبھا ہے، پر اس کے بعد ہے فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. فا 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 فا. There is a difference. So I have to explain to you the difference. یہ بھی قسمیں ہیں اللہ کی، لیکن وا سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ پہلی قسم کھاتا ہے وا سے، اور اگر اسی سے ریلیٹڈ سین چل رہا ہے تو پھر فا سے قسم کنٹینیو کرے گا کہ جو قسم کھائی ہے یہ اسی کے بارے میں، اسی کی تمام قسمیں ہیں، اسی آبجیکٹ کے بارے میں. اب والتین کو لے لیں تو آپ کو ذرا ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا. جب ہم والتین والزیتون کر رہے تھے تو ہم نے کیا والتین والزیتون، کیونکہ والتین واز another subject, والزیتون واز another subject, طور سینین واز another subject. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتا ہے کہ یہ سارے ڈفرینٹ سبجیکٹس تھے جو میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ تو 4 انبیاء کی نیشنز کی بات کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، لیکن ان سے ریلیٹ کر کے وہ جس طرح بتانا چاہ رہا تھا، اٹریکٹ کر رہا تھا attention on the object, but the subject was different. And Allah subhanahu wa ta'ala, because each one was a different story, scenario, تو ہر ایک کو اللہ نے وا سے اوتھ لیا. یہاں because it is related to the first object, the whole scenario is related to the first object. لیکن ہر اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے جب قسم کھائی ہے تو فا یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے بڑھتے ہیں تاکہ آپ کو یہاں تک اوتھ پہلے سمجھ آ جائے، کیونکہ آپ کہیں گے یہاں تو ولادیات ہے، صرف 5 اوتھ کہاں ہیں؟ تو یہ 5 اوتھ ہیں. ولادیات دبھا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اب ہم ان کو الگ الگ سے سمجھیں گے انشاءاللہ. اس میں کچھ مفسرین کا رجحان اس طرف ہے کہ یہ شاید اونٹوں کی بات ہے، گھوڑوں کی نہیں. لیکن اونٹوں کی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کیونکہ اونٹ پینٹ نہیں کرتے جس طرح گھوڑے کرتے ہیں. گھوڑے وہ کھر کھر کرتے ہیں نا، جب وہ پینٹ کرتے ہیں تو ایک ان کی ساؤنڈ نکلتی ہے نا، تو وہ اونٹ نہیں کرتے نارملی. تو اس لیے
majority of the mufassirin said that it is گھوڑے, اور generally اسے گھوڑے کی اس میں سمجھا گیا ہے. anyway اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری بات کہی ہے نا, تو the object of the oath is to prepare you for the subject. ٹھیک ہے, اب آبجیکٹ پہ جب اوتھ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ, یعنی گھوڑوں پر, اس کی ایک ایک چال پر اللہ نے قسم کھائی ہے. وہ کس لیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو مین سبجیکٹ ہے اس سورہ کا, اس کے لیے آپ کا رجحان, آپ کا دھیان لے جانا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب اللہ تعالیٰ بتاتا ہے, اب جو یہ 5 کنٹینیوس آیتیں ہیں, دیکھیں آپ کو ایک اور بات سمجھاتی ہوں. ہمارے زمانے کا انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ ٹی وی, مووی, یا لوگ اسٹیج شوز کرتے ہیں, کانسرٹس, جو بھی آپ بولیں. ٹھیک ہے, دیٹ از آور انٹرٹینمنٹ آف آر ٹائمس. اس زمانے کا انٹرٹینمنٹ تھا کہ ساتھ بیٹھنا, ان کی مجلسیں ہوتی تھیں اور اس میں شعر و شاعری ہوتی تھی. کبھی گنگنا بھی دیتے تھے, لیکن گاتے تھے یا شعر و شاعری کرتے تھے تو وہ کس موضوع پہ کرتے تھے, وہ ان کے لیے جو ان کا انٹرسٹ تھا, وہ جو میں نے آپ سے بات کہی, اس وجہ سے گھوڑوں کی بات کی ہے. ناٹ اونلی گھوڑوں کی بات, اس زمانے میں بیٹلز ہوتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ آپس میں قبیلوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں, اس قبیلے کی اس قبیلے سے دشمنی ہے تو اس قبیلے نے اس قبیلے کو ہرا دیا, تو پھر وہ بیٹھ کے مجلس کرتے تھے, پھر اس میں شعر و شاعری کر کے اس قبیلے کے بارے میں بڑائی کرتے تھے کہ ہم نے کس طرح لڑائی کی اور کس طرح گھوڑے گئے اور کس طرح ہم نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور کس طرح ہم جیتے. تو اس طرح کی بات ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو دس از آل بیکاز this is entertainment for them to talk about the war and battle etc. and آپ کو پتہ ہے کہ گھوڑے ہر بیٹل میں یوز ہوتے تھے. So they were the things that were owned by them, and they were proud of keeping the horses, and horses were always thing of pride, even today for that matter. ٹھیک ہے نا, جن کے پاس گھوڑے ہیں اور جو ریلی رکھتے ہیں گھوڑے. I just know one of my chachas have 2 horses who they very وہ of course ان کے پاس اور ہیں, لیکن یہ 2 گھوڑوں کو ان کے وہ بہت ہی زیادہ سیزن گھوڑے ہیں. اینڈ اف آئی ریممبر کہ میں نے بچپن سے ان گھوڑوں کو دیکھا ہے. دے آر لائک ہیومن بینگس. وہ ان کو جس طرح رسپونڈ کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں, ہر بات پر ان کا جو بھی ریاکشن ہوتا ہے, اٹس امیزنگ. آپ کو صرف دیکھ کے یقین آئے گا, کیونکہ آپ نے شاید فلموں میں, ڈراموں میں, کتابوں میں دیکھا ہوگا, لیکن جن کے پاس ہوتے ہیں اور جو ان کو رکھتے ہیں, اس کی بات ہی اور ہوتی ہے. اوکے, سو وی کم ٹو, نارملی ہم سب کے پاس ہوتے ہیں بیکاز زمینوں کی وجہ سے وی ہیو ٹو کیپ, اینڈ دے آر ویری گڈ ہارسز بیکاز دے آر ویری ٹرینڈ ہارسز. اچھا, لیکن اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے گھوڑے نہیں کہا, آپ سوچیں گے کہ اس پہ یہ بات اٹھی کیوں کہ یہ گھوڑے ہیں کہ اونٹ ہے. آپ نے سوچا نہیں جب میں یہ کہہ رہی تھی آپ سے کہ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ شاید اونٹوں کی بات ہے, مگر موسٹ آف دیم تھنک اٹس گھوڑے, کیونکہ بیٹلز وغیرہ میں زیادہ تر اور جو دوڑ لگاتے ہیں اور جو آواز اور جو اللہ نے ڈسکرائب کیا ایکشن, اٹ ساؤنڈز لائک دا ہارسز. بٹ یہاں ہارس نہیں لکھا, یہاں ہارس نہیں لکھا ہے. یہاں انہوں نے جس طرح ٹرانسلیٹ بھی کیا نا, قسم ہے ان گھوڑوں کی, گھوڑا از ان بریکٹ, قسم ہے ان کی جو پھٹکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. گھوڑوں کا ذکر نہیں ہے, کیونکہ the word used is آدیات. آدیات جو ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے ادو ہے. ادو کہتے ہیں انیمی کو, دشمن کو. تو یہ دشمن سے کیسے ورڈ نکلا ہے. اور آپ ایک اور بات پہ غور کریں, ادو از دشمن, تو ہم اردو میں نہیں کہتے عداوت, 2 لوگوں کے بیچ میں عداوت ہے یعنی دشمنی ہے یا اینیموسٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ادو ورڈ وہاں سے آیا ہے. لیکن یہ
आदियात है. These are female horses. They are not male horses. So Allah is talking about mares. अब ये क्यों? क्योंकि आपको पता है कि the female horses run faster in the battle than the male horses. So people always preferred female horses for the battle. चुनते थे, ढूंढते थे फीमेल हॉर्सेस, उनको ट्रेन करते थे बैटल में ले जाने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा दौड़ती थी फीमेल हॉर्सेस और उनमें ज़्यादा मजबूती रहती है. ठीक है, आई थिंक अल्लाह ताला ने फीमेल को ऐसे ही बनाया टफ. हर दौड़ में हम लोगों को ज़्यादा वो है, सुभान अल्लाह, हमें ज़्यादा हिम्मत ताकत दी अल्लाह ताला ने, अल्हम्दुलिल्लाह. तो अब यहाँ पे अदावत क्यों यूज की गई ये बात, या आदियात क्यों यूज किया अल्लाह ताला ने, इसका क्या मकसद है इसमें? देखिए हाउ ब्यूटीफुली अल्लाह ताला इज पुटिंग इट. ठीक है ना. तो ये बैटल हॉर्सेस हैं, दे आर मार्चिंग फॉरवर्ड, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं. ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट द एनिमी. ये वो घोड़े हैं जो दुश्मनों के ऊपर हावी होने वाले हैं. ये वो घोड़े हैं, ये वो घोड़े हैं जो दौड़ रहे हैं, और इतनी जोर की दौड़ रहे हैं कि आपको अल्लाह ताला आगे की उसमें कसम खा खा कर बताएगा कि वो कितनी जोर से दौड़ रहे हैं. ठीक है, इतनी जोर से दौड़ रहे हैं. ओके, एंड सुभान अल्लाह, दबहा अल्लाह ताला बता रहा है, पैंटिंग की आवाज आ रही है उनमें से. और आपको पता है ये पैंटिंग की आवाज कब आती है? जब विदाउट अ ब्रेक हॉर्स कीप्स गैलपिंग, बहुत जोर से जब दौड़ता है ना घोड़ा, बगैर रुके, बगैर ब्रेक लिए, तो वो खुर खुर बीच में सांस लेता है, इस तरह वाली, यानी जिसे कहते हैं डीप ब्रीथ लेता है ताकि और दौड़ सके. तो ये वो घोड़े दौड़ रहे हैं, और दबहा ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे रेसिंग कार्स, जैसे हमारी रेसिंग कार्स नहीं होती, विदाउट ब्रेकिंग. वी कैन से वी स्पीड अप फ्रॉम हियर टू अबू धाबी इन 1 hour. सो दैट इज कॉल्ड द भागता हुआ घोड़ा, जो इतनी रेस में भाग रहा है, जो फौरन पहुंच गया और ऐसे नॉन स्टॉप भाग रहा है. ठीक है, लेकिन आपको मुझे ये अब बताना है, आदियात में मैंने आपको बता दिया कि इट्स नॉट घोड़े, इट मीन्स दुश्मनों के ऊपर, दुश्मनों से लड़ने वालियां. ओके, आदियात दुश्मनों से लड़ने वालियां, फुटकारे मारते हुए, या इन्होंने फुटकारे मारते हुए लिखा है, लेकिन द वर्ड दब is not used for horses or camels. Dab is not used for that. तो अल्लाह ताला ने जब यहाँ पे यूज किया है दब, तो इसको समझना पड़ेगा कि why is it used दब. दब हा is used for wolves. ठीक है, आपको पता है कि जो wolves होती हैं वो अपने शिकार के लिए जब जाती है, तो वो कभी इधर उधर नहीं, जो भेड़िया कहते हैं ना वोल्व्स को, वो कभी भी इधर उधर नहीं देखती. जब उसे अपना शिकार चाहिए होता है तो वो जाती है, लपकती है, और वो किसी की फिक्र नहीं करती कौन सामने आ जाए. वो सिर्फ अपने शिकार की तरफ एम करती है, उधर दौड़ती है और उन्हें पकड़ती है और उनको दबोच लेती है, शिकार हो गया. दैट्स वुल्व्स. ठीक है, अब अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहे हैं दबहा फॉर हॉर्सेस. इसका मतलब ये घोड़े उन वुल्व्स की तरह अपने शिकार की तरफ, अपने दुश्मन की तरफ दौड़ रहे हैं. ये रुक नहीं सकते, ये निडर हैं, इनको किसी का डर नहीं है, ये दौड़े जा रहे हैं अपने दुश्मन की तरफ, उनके लिए फुटकारे मार के दौड़े जा रहे हैं जैसे वुल्व्स जाते हैं. तो अब ये समझ लें, 2 लफ्जों की अब तक तशरीह की है मैंने, वलादियात एंड दबहा. अब हम करते हैं फलमूरियात. अब ये भी बेसिकली ओथ है अल्लाह का. फर्स्ट से इसलिए है क्योंकि इट्स कंटिन्यूइंग फ्रॉम द फर्स्ट सिनेरियो एंड इट्स अबाउट द सेम ऑब्जेक्ट एंड अबाउट द सेम हैपनिंग. अब अल्लाह ताला फलमूरियात को कैसे कहता है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है,
اچھا، جو پھٹکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. فالموریات کا مطلب ہے کہ ربنگ جب ہوتی ہے نا ان کے ہووفز کی، جو گھوڑوں کے پیر کے نیچے جو ان کے ہووفز ہوتے ہیں نا، جو ہارس شو ہوتا ہے، جب گھوڑا بہت تیز 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 دوڑتا ہے نا، ٹپ 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 ٹپ، تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اسپارکس نکلتی ہیں، کیونکہ میٹل ہے نا، گھس رہا ہے راکس کے اوپر جب وہ چڑھ رہا ہے گھوڑا اور دوڑ رہا ہے، اور بالکل نان سٹاپ دوڑ رہا ہے اور پتھریلی زمین پر دوڑ رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس ہووز میں سے سپارکس نکلتے ہیں. اس کو انہوں نے پھٹکارے لکھا ہے، بٹ بیسیکلی چنگاریاں نکلتی ہیں، تو سپارکس نکلتی ہیں جس کو فلموریات کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فلموریات قدح، قدح کہتے ہیں ٹک 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 زور زور سے پیر مارنے کو. تو جب وہ زور زور سے پھٹکارے مار رہا ہے اس میں سے چنگاریاں، تو یہ فلموریات یعنی چنگاریاں مارنے والے پھٹکارے، ایسے اس کو کہا جا سکتا ہے. چنگاریاں مارنے والے پھٹکاروں کی قسم، یعنی یہ گھوڑوں کے ان چاپ کی ابھی بات ہو رہی. ولادیات دبھا، ان دشمنوں کے پیچھے وولفز کی طرح لپکنے والے، اور پھر یہ کہ وہ پھٹکارے مار مار کے چنگاریاں برپا کرنے والے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فالمغیرات صبح. اب مغیرات مغیرات کہتے ہیں ایمبوش کو، کسی پہ جھپٹا مارنا، اسے کہتے ہیں مغیرات. یعنی اتنے سارے جو گھوڑے ہیں یہ، ٹھیک ہے، یا گھوڑیاں ہیں، یہ جا کر ایمبوش کرنے والی ہیں دشمن کے اوپر. مغیرات یعنی جھپٹا کرنا، لوٹنا، گھس جانا، بغیر کچھ سوچے گھس جانا دشمنوں کے اندر یا اس کے کیمپ میں یا دشمنوں کی بھیڑ میں گھس جانے کو مغیرات کہتے ہیں. اب مغیرات صبح، صبح تو سب کو پتہ ہے صبح کی بات ہو رہی ہے، ارلی مارننگ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. Why is Allah subhanahu wa ta'ala talking about early morning? ایمبوش کی بات ہو رہی ہے. آپ ایمبوش کب کریں گے؟ آپ دشمنوں پہ ایمبوش رات کے اندھیرے میں کرنا چاہیں گے نا، جب دشمن کو پتہ نہ ہو، سو رہا ہو، غافل ہو، تو آپ ان پر ایمبوش کریں گے، آپ ان پر حملہ کریں گے، اٹیک کریں گے، اس میں گھس جائیں گے، دشمنوں کی بھیڑ میں، دشمنوں کے کیمپس میں آپ گھس جائیں گے، اور پھر آپ ان کو جیت سکتے ہیں کیونکہ پھر آپ ان کو مات دے سکتے ہیں. لیکن یہاں ارلی مارننگ کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ اتنے نڈر ہیں گھوڑے، اتنے نڈر ہیں کہ یہ دیکھ بھی نہیں رہے کہ اندھیرا ہے یا صبح اجالا ہونے جا رہا ہے، اور پھر بھی دشمنوں کے اندر گھس رہے ہیں، جلدی جلدی آ رہے ہیں، دوڑ دوڑ کر، نان سٹاپ، وداؤٹ اے بریک، کہ گھوڑے کی پھٹر پھٹر اس کی سانس سے سنائی دے رہی ہے، پینٹنگ، اور سپارکس نکل رہے ہیں اس کے ہووز میں سے. اتنا نان سٹاپ وہ دوڑ رہا ہے، اور گھوڑوں کی طرح نہیں، وولفز کی طرح دوڑ رہا ہے. اور پھر وہ اتنا نڈر ہے کہ وہ یہ ایمبوش جو کرے گا، مغیرات جو ہوگا، یہ صبح کے وقت کرے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی، جب بھی ایسی وار کی سچویشن میں اگر انہوں نے کبھی بھی کسی پر حملہ کرنے کے لیے یا کوئی اس طرح کی مشن نکالا، ہمیشہ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ صبح ہو گئی ہے، فجر کی اذان ہو گئی ہے، فجر کی اذان ہو جائے اس کے بعد نکلیں گے. یہ ان کا بھی طریقہ تھا. ٹھیک ہے. Because that shows you are not afraid, you are going in the light, you want to be seen, you want to be known. Let people fear, let people prepare. I will come in the morning and attack you. That's the way it is. یہ مغیرات صبح ہے. تو اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے ان مغیرات کی، ان ایمبوشز کی جو صبح کے وقت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. انہی گھوڑوں سے. ابھی تک گھوڑوں کی بات ہے کیونکہ فا چل رہا ہے. That means it's about the same thing
It's just scenes are changing, but it's about the same thing. It's a sequence. So it's the same object, sequence, it's going on, so it's all fa. فالمغیرات صبح. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. اب تک جو سارے تھے وہ سب ناؤن تھے، عادیات، فالموریات، فالمغیرات، ٹھیک ہے، یہ سب ناؤنس تھے. اب آ گیا ہے ورب پہ، اب ایکشن آ گیا ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. ابھی فَأَثَرْنَ کہتے ہیں کسی چیز کو، کسی چیز کا اٹھنا، کسی چیز کا رائز کرنا. انہوں نے کیا لکھا ہے، سوری میں نے بھول گئی پڑھنا. پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں. ہاں یہ میں نے ایمبوش جو بتایا نا آپ کو، یہ چھاپا مارتے ہیں. پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں. اچھا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اٹھاتے ہیں. اچھا، میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ فاثرنا مینس ٹو رائز، کچھ اٹھانا. یہاں انہوں نے لکھا ہے گرد و غبار اڑانا، ٹھیک ہے، یہی مطلب ہے، گرد و غبار اڑاتے ہیں. لیکن اس کو یہاں صرف گرد و غبار، ایسے آرڈینری گرد و غبار نہیں ہے. یہ یہاں انہوں نے صرف یہ لکھا نا گرد و غبار اڑاتے ہیں. اتنا گرد و غبار اڑے گا جب اتنے گھوڑیاں آئیں گی، اور جس سپیڈ میں آ رہے ہیں، اور جس تیش میں آ رہے ہیں، اور جس مائنڈ سیٹ میں آ رہے ہیں، وہ نہ لیفٹ دیکھ رہے ہیں نہ رائٹ. اور مغیرات دے آر گوئنگ ٹو ایمبش، پورا چھاپا مارنے والے ہیں دشمن کے کیمپ میں، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب گھوڑے اس میں اتنا زیادہ یہ اس طرح سے آتے ہیں، کس طرح دھول اڑتی ہے، کس طرح گرد و غبار اڑتا ہے. اتنا گرد و غبار اڑتا ہے کہ پھر آپ کی ویزیبلٹی نیل ہو جاتی، آپ کو دکھائی نہیں دیتا. اتنا گرد و غبار اڑتا ہے کہ پھر آپ کو دکھائی کچھ نہیں دیتا. آپ کو نہیں پتا آپ کدھر جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، کوئی نہیں نظر آتا. یو ڈونٹ نو ہو از دیر ان دا دشمن کا کیمپ بھی. اتنا گرد و غبار، ٹھیک ہے. اور اس کا ایک اور مطلب بھی ہے، کیونکہ ادھر یہ لکھا ہے کہ گرد و غبار اڑانا. It can also mean آواز اٹھانا، کیونکہ it just means raising something, raising the sand and dust from the galloping, or raising the sound. دیکھیں جب آپ کسی دشمن کے کیمپ میں گھستے ہیں ایمبوش کرنے کے لیے، تو ہا کر کے بھی گھستے ہیں. تو دونوں چیزیں ہیں، ٹو ریز دا ساؤنڈ اینڈ ٹو ریز دا ڈسٹ، بوتھ آف اٹ. اب آگے بڑھتے ہیں. فوسطنا بہ جمعا، گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے فوسطنا. Now because of the dust they go straight into the enemy camp, okay. اور پورے کے پورے فوسطنا گھس جاتے ہیں، جمع پورے کے پورے، جماعت میں پوری، یعنی all together جتنے انیمی ہیں اس میں سب میں وہ گھس جاتے ہیں. This is clear now. فوسطنا بہ جمع. اب آپ یہ دیکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ ساری قسمیں کھایا ہے اس نے، 5 قسمیں. والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن بہ نقعا، فوسطن بہ جمعا. 5 قسمیں، اور 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹل سین بتایا آپ کو، اور ان گھوڑوں کی بات بتایا جو اتنے سنسیئر ہیں کہ جب ان کے مالک نے ان کو کہا کہ جاؤ لڑو، یہ بیٹل میں جانا ہے، مالک چڑھ گیا گھوڑے پر اور اس کو کہا چلو لڑنا ہے اس بیٹل میں، تو نہ وہ گھوڑا اف کرتا ہے، نہ تھکنے کی بات کرتا ہے، نہ کہیں رکتا ہے. لائلٹی دیکھیے، اپنی جان پہ کھیل کر وہ کس طرح سے بغیر سانس لیے بھی پینٹنگ، اور کس طرح اس کے ہووز میں سے چنگاریاں نکل رہی ہیں، نان سٹاپ دوڑ رہا ہے، اور جا کے دشمنوں پر حملہ بھی کر دیا، گھس گیا، کرا ہے، اور اس نے کچھ نہیں نظر آیا ہے لیکن وہ گھس پڑا ہے. کیا لائلٹی ہے گھوڑے کی.
کیسے تم ساتھ بیٹھ کر محفل میں اس کی بڑائی کرتے ہو کہ واہ ہمارے گھوڑوں نے کیا کام کیا اس بیٹل میں. گھوڑے نہ ہوتے تو آپ بیٹل تو نہیں جیتتے نا. ان گھوڑوں کی وجہ سے ہی تو آپ بیٹل بھی جیتے تھے نا. تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں, آپ فخر سے بات کر رہے ہیں بیٹھ کر کہ بھائی ہم نے ہمارے ایسے گھوڑے تھے, ایسے گئے ایسے گئے. آپ نے ایک مالک گھوڑوں کو کیا دیتا ہے؟ چارہ دیتا ہے, پانی دیتا ہے, اور کچھ دیتا ہے؟ چارہ دیتا ہے اور پانی دیتا ہے. اس حقیر سے چارے کے لیے اور اس مفت کے پانی کے لیے وہ گھوڑا اپنی جان پہ کھیل دیتا ہے. اتنا وفادار گھوڑا کہ وہ بتاتا ہے اپنے مالک کو کہ کہاں جانا ہے, آنکھ بند کر کے وہ گھس جاتا ہے بھیڑ میں اور اپنی جان پہ کھیل جاتا ہے. جیسا مالک کہتا ہے وہ ویسے کرتا ہے. وہ کہتا ہے گیلپ کرو, گیلپ کرتا ہے. چھلانگ مارو, چھلانگ مارتا ہے. رک جاؤ, رک جاتا ہے. سلو ہو جاؤ, سلو ہو گیا. تیز چلو, تیز چلو. دوڑو اور دوڑو اور دوڑو. پوری اپنی طاقت لگا کے دوڑ جاتا ہے. ایک گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار ہے, صرف گھاس اور پانی کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے. اور تمہارا مالک تمہارے ساتھ کیا کیا کرتا ہے, اور تم اپنے مالک کے ساتھ کیا کرتے ہو. دیکھیے how beautifully Allah subhanahu wa ta'ala has given us such a big story about war, battle, گھوڑے اور ان کا ایک ایک ایکشن, to bring it to us, to bring it to the relationship of the Malik and the slave. آپ کا سلیو, آپ سلیو ہو اللہ کے, اللہ آپ کا مالک ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں سے پوری بات ہماری طرف پلٹ دیتا ہے, ان الانسان لربہ لکنود. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الانسان لربہ لکنود. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. ایکچولی ناشکرا is not it is not the right enough word to explain لکنود. ان الانسان, بے شک انسان, لرب ہی اپنے رب کا, لکنود. اب لکنود کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ لکنود از انسان جو ایکسٹریملی انگریٹفل ہوتا ہے. صرف ناشکرا نہیں, حد درجے کا ناشکرا ہوتا ہے. یہ وہ انسان ہے جس کا اللہ جیسے ذکر کر رہا ہے نا, اللہ ہماری وہ ایک کیریکٹرسٹک کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ انسان کمپلین زیادہ کرتا ہے, اپنی بلیسنگز کم یاد کرتا ہے. جو نعمتیں میں نے اس کو دی ہیں وہ اسے کم یاد آتی ہیں, لیکن اس کو شکایت جلدی آتی ہے, شکوہ بہت کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جب بہت شکوہ کرنے والا ہے اور ہمیشہ اس کو جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا, نکل گیا, گم گیا, لاس ہو گیا, ڈیمیج ہو گیا, اس کی باتیں بار بار کرتا ہے. اور جو کچھ بچ گیا, اتنی ساری نعمتیں, اس کی باتیں کبھی نہیں کرتا. وہ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ ہے. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ جیسے اب ہماری بات شروع ہوئی اور میں نے کہا میرے گردن میں اسپرین تھا, بٹ الحمدللہ اٹس بیٹر. ایون چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن ہم اگر اللہ کے شکر گزار بھی رہیں کہ باقی پرزے سب چل رہے ہیں, اللہ کا اتنا کرم ہے. اور اس گردن پہ بھی مجھے صرف اتنی سی فکر تھی کہ اللہ میں اپنا قرآن پڑھ سکوں, تراویح پڑھ سکوں, یہ فکر تھی, اور کوئی فکر نہیں تھی. اور تو ویسے بھی کچھ زیادہ ضروری کام نہیں ہے اس وقت, لیکن ہم کمپلین پھر زیادہ کر لیتے ہیں اور اللہ کا شکر کم کرتے ہیں کہ باقی چیزیں سب ٹھیک چل رہی ہیں. ان کا تو شکر کرنا چاہیے نا, اور بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے. ہم بہت کم شکر کرتے ہیں. بہت ساری نعمتیں ہیں پر ہم شکر تھوڑا سا کرتے ہیں. تھوڑا سا درد ہوتا ہے ہم بہت کمپلین کرتے ہیں. یہ ہے لکنود. ان الانسان لربہ لکنود. انسان بہت ہی کنود ہے, ایکسٹریملی انگریٹفل اور بہت ڈس لائل ہے. ڈس لائل کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ لائل فیتھفل ہارسز کی کہانی ہمیں سنا رہا ہے. گھوڑے کتنے لائل ہوتے ہیں, تھوڑے سے گھاس اور پانی پر
جان دینے پہ تلے ہوتے ہیں. آپ جس طرف موڑے مڑ جاتے ہیں, جہاں بولے چل دیتے ہیں. یہ گھوڑے ہیں, کتنے لوئل ہیں اپنے ماسٹر کے. اور تم گھوڑوں سے بدتر ہو, تم تو بہت ہی بدتر ہو گھوڑوں سے. تم سے تو اتنا کہا بھی نہیں یہاں چل وہاں چل, یہ کر وہ کر, اتنا زیادہ کہا بھی نہیں. بہت کچھ مارجن دے کے چھوڑا ہے, فریڈم دے کے چھوڑا ہے بھائی, فریڈم دے کے چھوڑا ہے. لیکن تم تو اتنے انگریٹفل نکلے کہ تم تو ڈس لوئل بھی ہو. اس لیے کہ اتنے ڈس لوئل ہیں ہم کہ اللہ دیتا ہے لیکن ہم اس کا کریڈٹ خود لے لیتے ہیں, اور ہم گنواتے ہیں اپنی حرکتوں سے, اس کا بلیم اللہ کو دیتے ہیں. اللہ ہمارا دشمن تھوڑی ہے, وہ تو ہمارا وہ رب ہے جو ہمیں اپنی ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. یہ وہ رب ہے. تو آپ کو نقصان وہ نہیں دیتا, ہم خود اپنا نقصان کرتے ہیں. اور اگر وہ آزمائشیں ڈال رہا ہے تو ڈسپلن کرنے کے لیے, ہمیں اور مضبوط بنانے کے لیے, اور ہمارے لیے زیادہ ریوارڈز رکھے گا وہ. جب آپ کو صبر نہ آئے تو ہمیشہ سوچنا اللہ کے کتنے اچھے اچھے ریوارڈز مجھے ملنے والے ہیں اس صبر پر, تو صبر بھی آ جاتا ہے. لیکن انسان موسٹلی ڈسلوئل ہے. اور لکنود اسپیسیفکلی اس انسان کو کہتے ہیں جو صرف بری چیزیں یاد رکھتا ہے, اچھی چیزیں بھول جاتا ہے. اسے کہتے ہیں لکنود. کہ یعنی میری اور آپ کی فرینڈ شپ ہے 20 سال کی, لیکن ان 20 سالوں میں مجھے یاد ہے کتنی بار آپ لوگوں نے مجھے کتنی بری بری باتیں کہی, کتنا میرا دل دکھایا, کتنا مجھے اپسیٹ کیا. ہاں یہی یاد رہ گیا. اور وہ جو اتنا اچھا وقت گزرا اور اتنا پیار دیا ایک دوسرے کو, وہ یاد نہیں آ رہا ہے. نہیں مگر یہ ہوا تھا نا, یعنی میں نے وہ گرج کو رکھا ہوا ہے, اچھی باتوں کو بھلا دیا ہے. ہسبینڈ اینڈ وائف میں کیوں پرابلمز ہوتی ہیں؟ کیونکہ کچھ ہسبینڈ اینڈ وائف کسی ایک اس میں آ کر, پوائنٹ پر آ کر صرف نیگیٹیوز ایبزارب کرنے لگ جاتے ہیں, تو ایک دوسرے کی برائیاں انہانس ہو جاتی ہیں اور ناشکرے ہو جاتے ہیں. بھول جاتے ہیں کہ میرے اسپاؤز نے میرے لیے کیا کچھ کیا تھا. صرف یہ یاد رہتا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا, اس سے مجھے برا لگا, یہ کیا تھا, اس سے میرا دل ٹوٹا, یہ کیا تھا. اس طرح باتیں, صرف یہ لکنود ہوتا ہے کہ یعنی انسان اب ایک دوسرے کے بھی احسان بھول جاتا ہے, اچھائیاں بھول جاتا ہے, برائیوں کو دل میں رکھ کے انہانس کر کے بڑا سا کر دیتا ہے. وہ لکنود ہے کہ جو نعمتوں کا شکر نہیں کرتا لیکن ہر پرابلم کا شکایت ضرور کرتا ہے, اور وہی یاد رہتا ہے اسے صرف. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں لکنود. someone who only remembers the bad and complains only, never ever thanks or remembers the good somebody has done to them, and doesn't remember anything good. This happens in marriage, this happens in children, going, what, I'll explain to you. آپ بچوں کو لے کے جاتے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ماں باپ خود بچوں میں یہ انگریٹفلنس پیدا کرتے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا شاید میری بات سن کے, تو میں وہ ایکسپلین کروں گی کہ کیسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں ٹوائے اسٹور, بچوں کو لے کے جاتے ہیں. اب بچہ وہاں جا کے کہتا ہے مجھے یہ بھی لینا ہے, مجھے وہ بھی لینا, کین آئی بائی دس, کین آئی بائی دس. آپ کہتے جاتے ہیں نہیں, ناٹ دس, ناٹ دس, ناٹ دس. پھر آپ سوچتے ہیں چلو بچے کو لائے ہیں ٹوائے اسٹور, تو اسے کچھ دلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے سوچا چلو اس کو ابھی بچے نے تو گھر جا کے ٹوائے پھینک دینا ہے, تو اس کو کوئی چھوٹا موٹا ٹوائے دلا دیتے ہیں. کبھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم اس ٹارگٹ سے آئے ہیں کہ اس کا کوئی اسپیشل اوکیزن ہے, یہ پاس ہوا ہے, یا اس سے ہمیں کچھ گفٹ کرنا ہے, تو چلو کوئی بڑا سا گفٹ بھی دلا دیتے ہیں. آپ نے اس کو دلا دیا. ٹھیک ہے, بچہ وہ لے کر جب باہر آ رہا ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے اس کی نگاہیں پھر بھی اسٹور کے اس تھاؤزنڈز آف سامان کی طرف نظر ہوتی ہے. وہ اس ایک کھلونے کو نہیں دیکھتا, وہ دیکھتا ہے کتنی چیزیں رہ گئی جو مجھے لینی تھی. اگلی بار مجھے وہ دلاؤ گے, اگلی بار مجھے وہ دلاؤ گے, فلاں فلاں اوکیزن پہ دلا دو. Why don't you see what's in your hand? That is لکنود. اس کا تھینک انف کیا نہیں,
آنکھیں ابھی تک باقی چیزوں پہ پڑی ہیں کہ ابھی تو مجھے یہ ساری چیزیں چاہیے تھی، تو اب ان کے لیے یہ تو دلایا نہیں آپ نے مجھے. اور کبھی کبھی بچے بیٹھ کے پھر وہ ٹوائے لے کے بھی بیٹھ کے کہتے پر مجھے تو وہ دوسرا ٹوائے پسند تھا، آپ نے مجھے وہ نہیں دلایا. پھر آپ اس کو کہتے رہتے پر یہ بھی تو کتنا اچھا ہے، دیکھو یہ بھی تو کتنا اچھا ہے. ہم اسے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کتنا اچھا ہے، اسے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ کتنا اچھا ہے، کیونکہ وہ لکنود ہے. جو ملا ہے اس پہ شکر نہیں کر سکتا، جو نہیں ہے اس کی شکایت کرتا جائے گا. یہ ہے لکنود. And this training starts from childhood. بچے become like this and then they become adults like this. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے آگے وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہے. ایک آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہاں اس آیت میں بھی ملے گی. اللہ کہتا ہے کہ انسان خود لکنود ہونے پر، ڈس لائل ہونے پر، ناشکرا ہونے پر خود گواہ ہے اپنا. لیکن یہاں اللہ شاہد نہیں کہہ رہا، شہید کہہ رہا ہے. آپ نے نوٹ کیا، گواہ تو شاہد ہوتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ اس بات کا یہ شاہد ہے، اللہ شاہد ہے کہ ایسے ہوا. شاہد کیوں کہتے ہیں؟ تو کیا فرق ہے یہ دو لفظوں میں؟ اللہ نے یہاں ورڈ شاہد کیوں نہیں یوز کیا کہ اللہ ذالک لشاہد؟ اللہ نے کہا ذالک لشہید. شاہد کہتے ہیں گواہی کسی ایک موقع کی، and شہید is a گواہ which is a گواہ for every minute non stop گواہ ہے وہ اپنے ناشکرے پن. یہ انسان نان سٹاپ ناشکرا ہے بھائی، تو خود ہی گواہ ہے اس پر، اسے پتا ہے کہ یہ ناشکرا ہے. سو وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اب اللہ تعالیٰ اس کی ریزن بتا رہا ہے کہ یہ کیا ریزن ہے جو یہ کانسٹنٹلی ناشکرا ہے، اور یہ خود گواہ ہے اس بات پر کہ یہ کانسٹنٹلی ناشکرا ہے. یہ خود جانتا ہے کہ یہ کانسٹنٹلی ناشکرا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ کانسٹنٹلی ناشکرا ہے، اس کی ریزن اگلی آیت میں مل رہی ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس وجہ سے کیونکہ وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. یہ تفہیم میں لکھا ہے. ٹھیک ہے. So now what are we trying to find out is that مال و دولت کی جو محبت ہے اس کو اللہ نے خیر کیوں کہا ہے، یا مال اور دولت کیوں نہیں کہا؟ اللہ نے نہیں کہا کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْمَالِ. ایک جگہ تو حب المال بھی کہا ہے نا، حب الاولاد بھی کہا ہے، لیکن یہاں حب الخیر کہا ہے. کیوں؟ مال تو نہیں کہا، لیکن مطلب مال و دولت سے ہی ہے. اور انہوں نے تفہیم میں بھی یہی تشریح کی ہے اس کی کہ مال و دولت، اس لیے کہ مال و دولت انسان کے لیے خیر ہے، اسی لیے ہم اسے خیرات بھی کہتے ہیں نا. مال و دولت خیر ہے، لیکن اس کی جو شدید محبت ہے نا، اس پہ جو انہوں نے لکھا ہے لحب الخیر لشدید، انٹینس لو فار دس ورلڈ، انٹینس لو فار دنیا، انٹینس لو فار دا مال، انٹینس لو فار دا ویلتھ. یہ لالچ میں آ جاتا ہے. جو ہماری محبت مال کے ساتھ ایسی جڑی ہوئی ہے نا کہ اس کے لیے بھائی بھائی کا خون کر دیتا ہے، باپ بیٹے پہ کیس کر دیتا ہے، سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے میں نے. میاں بیوی کی طلاق ہو جاتی ہے اس بات پر. یہ حب الخیر. بچے ماں کو، باپ کو، کسی کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. اتنی بری چیز ہے مال. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. یہ جو شدید محبت اس خیر کی ہے نا، یہ ہے ریزن کہ ہم ناشکر ہیں. یہ ہے ریزن کہ بندہ لکنود ہے یا پیچھے جاتا ہے. دیکھیں، ٹیک اے بیک اسٹیپ یو ول ریچ دیٹ. انسان لکنود کیوں ہے؟ کیونکہ جتنا ملتا ہے اس کو تھوڑا سا اور چاہیے، کبھی بھی بس نہیں ہوتا. اور پھر وہ جو اس کی، وہ خود اس بات پر گواہ ہے، اس بات پر وہ خود گواہ ہے کہ وہ ناشکرا ہے. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ اس کی محبت
مال کے ساتھ، حب الخیر کے ساتھ اس کی بہت شدید محبت ہے which is actually gone into destructive mode. کوئی چیز بہت انٹینس ہو جائے تو it can destroy you, it can be destructive for you. ٹھیک ہے. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے افلا، کیا یہ نہیں جانتا، یعلم کہ نہیں جانتا، اذا بعثر ما فی القبور. اب بعثر جو ہے نا ورڈ، وہ کسی چیز کو اکھاڑ کے نکالنے کو کہتے ہیں، کھینچ کے نکالنے کو کہتے ہیں بعثر. کیا اسے پتہ نہیں ہے؟ اب آپ پیچھے جائیں زلزال پر. کیا تھا زلزال میں کہ زمین خود اکھاڑ کے پھینک دے گی، ایک ایک چیز نکال کر پھینک دے گی، اندر سے سب کچھ نکل کر باہر آ جائے گا، تم بھی تمہارا مال بھی، سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کے سب کچھ باہر آنے والا ہے. اب اللہ یہی قبر کی بات بتا رہا ہے، قبریں بھی تو پھوٹ جائیں گی، پھوٹ کے سب اس میں سے باہر آنے والا ہے. تو کیا اسے پتا نہیں ہے کہ ایک دن یہ جب قبر میں جائے گا اور وہ قبر میں سے بھی سب نکل کے باہر آ جائے گا؟ پھر کیا کیا باہر آئے گا وہ بتانا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور اس میں سے وہ بھی باہر نکل کر آئے گا جو تم نے اپنے دل میں چھپایا. تم مت سوچو کہ صرف تمہاری لاش باہر نکل کے آئے گی اور تمہارا سامان اور ویلتھ باہر نکل کر آئے گا اور سب کچھ ٹوٹا پھوٹا ہر جگہ بکھر جائے گا. تمہارے دلوں میں بھی جو گند ہے یا اچھائی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ بھی اس دن باہر نکل کر آئے گا. اس دن تمہارے دلوں کا سب دکھائی دے گا. اللہ دیکھ لے گا کہ تمہارے دلوں میں سے کیا نکل کر آ رہا ہے. تم خود دیکھو گے کہ کیا کیا دل میں تم نے چھپا رکھا تھا، وہ سب نکل کر باہر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے صدر میں، تمہارے دل میں چھپا رکھا تھا وہ بھی ہم حاصل کر لیں گے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. ٹھیک ہے. یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. تو اس روز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صرف تمہارے جو تم اوپر سے دکھاتے ہو وہ نہیں مجھ پر آیا ہو جائے گا، بس جو کچھ تم نے اپنے دلوں میں چھپا رکھا ہے، جو جس لائلٹی، جو ناشکرا پن، جو کچھ بھی کہ تم کرتے تھے، کس وجہ سے کرتے تھے. اگر اللہ کے لیے تم تابع داری بھی کر رہے تھے تو تمہارے دل میں کیا تھا، کس وجہ سے کر رہے تھے، اس دن سب عیاں ہو جائے گا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ اس کو دیکھیں، it's one of the most beautiful surahs, the way Allah has built the story and the scenario of a battlefield of the racing horses، اور ان کے کیسے پھٹکارے نکل رہے ہیں اور وہ کس طرح دوڑ رہے ہیں اور ان کے ہوفز میں سے کیسی چنگاریاں نکل رہی ہیں کہ اتنا دھواں ہو گیا ہے، اس دھواں میں دکھائی نہیں دے رہا، لیکن وہ فل سپیڈ کے ساتھ ایمبوش کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ ایک گھوڑا کرتا ہے اپنے ماسٹر کی تابع داری میں. اور تم اور انسان کیسا کنود ہے، کتنا کنود ہے یہ انسان. شکر کم کرتا ہے، شکوے بہت کرتا ہے، بھول ہی جاتا ہے کہ اس کو اچھا اچھا کیا کیا اس کے ماسٹر نے دیا، اور جو ذرا سی تکلیف آتی ہے تو اس پہ بین کرنے بیٹھ جاتا ہے. لیکن ایک دن اس کے دل میں کیا ہے وہ بھی سب ہم نکالیں گے اور اس کو جانچ پڑتال کریں گے، اس کی کھوج ہوگی. اس کو اللہ تعالیٰ جو اندر سے نکلے گا اس کو ایک ایک چیز کو کھول کر دکھائے گا آپ کو. کتنے ناشکر تھے، اور تم خود گواہ ہو اپنی ناشکری کا. ایوری مومنٹ شہید لشہید، شاہد نہیں، ایک دفعہ کا قصہ تھوڑی ہے. کتنے تم ناشکرے ہو، کتنی چیزوں میں ناشکرے ہو. کھانے میں ناشکرے ہو، باہر جاتے ہو تو ناشکرے ہو، گھر آتے ہو تو ناشکرے ہو، بچوں سے ملتے ہو تو ناشکرے ہو، بیوی کو دیکھتے ہو تو ناشکرے ہو، شوہر کو دیکھتے ہو تو ناشکرے. کمی ہے ناشکرے پن کی. So this is the story of ولادیات. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ make us شکر گزار to him. میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ
give us the ability to always be grateful to him. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار رکھے اور بہترین طریقے سے اللہ کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بہترین غلاموں میں ہمیں شامل کرے اور قبول کرے ہماری محفل کو. جو کچھ بھی یہاں کہا گیا سنا گیا سب اللہ کی طرف سے تھا، جو اچھا تھا اور صحیح تھا، اور اگر کوئی غلطی تھی یا بھول چوک تھی تو یا میری کمزوری ہے یا شیطان کا فتنہ. اللہ ہمیں شیطان کے فتنے سے باز رکھے اور اللہ تعالیٰ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوام ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.